بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 کا خلاصہ اور اس کی اہم آیات کا مطالعہ کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کی ترتیب روزانہ ہماری یہ ہے کہ ہم پہلے ایک ایک رکوع کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان رکوعوں میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون کون سے احکامات اور اس کی کون کون سی تعلیمات بیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد اخیر میں ہم کچھ منتخب آیات کو براہ راست قرآن مجید سے پڑھتے ہیں. درس کی ابتدا ہو اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس درس کو خوب شیئر کریں، لوگوں کو بھیجیں تاکہ لوگ قرآن سے وابستہ ہو سکیں. مسلمانوں کو بھی بھیجیں اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی بھیجیں، کیونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے. جب یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے تو اس کی ایک ایک آیات، ایک ایک احکامات سارے انسانوں تک پہنچنا چاہیے. میں درس کی ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا رکوع جو چوتھے پارے کا ہے، اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ہے اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج، اس کی اشاعت میں خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں میں خرچ کرنا، یتیموں میں خرچ کرنا، بیواؤں میں خرچ کرنا، معاشرے میں رفاہ عام کے، خدمت خلق کے جو کام ہو اس میں خرچ کرنا، اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، گھر والوں پر خرچ کرنا. یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں بار بار اس کی تلقین کرتا ہے. ہم نے پہلے پارے میں، دوسرے میں، تیسرے میں مستقل یہ مضمون پڑھا ہے. اس کے بعد حج کی فرضیت کا بیان ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر جس کو وسعت حاصل ہو، یعنی وہ بالغ بھی ہو، عقل مند بھی ہو اور جسمانی اعتبار سے تندرست بھی ہو، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہو کہ وہ اسی خرچ میں یا جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ خانہ کعبہ جا سکے اور وہاں اللہ کو یاد کر سکے. اگر اس کی استطاعت ہے تو اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اور جو استطاعت کے باوجود، یعنی قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اس کے بارے میں احادیث میں بھی اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ کفر والا عمل ہے، یہ کافرانہ عمل ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے. اس کے بعد اہل کتاب کی کچھ جو بدماشیاں ہیں اس کا ذکر ہے، اور اہل ایمان کو تنبیہ ہے کہ ان کی بات مت مانو. پھر رکوع نمبر 2 میں اہل ایمان سے براہ راست خطاب ہے اور ان کی کامیابی، سرخروئی اور سربلندی کا ایک سہ نکاتی یعنی 3 نکاتی فارمولہ بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ، جس کی تفصیل ہم ابھی اخیر میں پڑھیں گے. 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 تقوی،
نمبر 2 اعتصام بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اور اللہ کی رسی ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور دعوت الی الخیر، یعنی سماج میں جہاں کہیں بھی کوئی مومن، کوئی مسلم سماج رہتا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سماج میں ہونے والی برائیوں پر توجہ دے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور بھلائیوں کا رواج اور بھلائیوں کی تلقین، بھلائیوں کی دعوت دینے کی کوشش کرتا رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم متحد رہنا اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اہل کتاب تم سے پہلے تفرقہ بازی میں پڑ گئے، آپسی اختلاف و انتشار میں پڑ گئے، ان کی طرح مت ہو جانا۔ پھر رکوع نمبر 3 میں ہے امت مسلمہ کا مقام، کہ اللہ نے اسے خیر امت بنایا ہے، اس کا فرض منصبی اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے اسے ساری انسانیت کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے برپا کیا ہے، اس کے ذمہ کام ہے دعوت کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے اسی رکوع میں کہ امتیں کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل یا اہل کتاب یا یہود کس طرح جو ہے وہ اللہ کی نظر سے گر گئیں، اور اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اور پھر گویا ہمیں یہ تلقین ہے کہ ان کی روش اختیار مت کرو، اگر تم بھی اختیار کرو گے وہی روش تو تم بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ پھر رکوع نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، کس صورت میں آتی ہے۔ صبر و استقامت کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر یہاں سے غزوہ احد پر ایک سرسری تبصرہ کیا گیا ہے، تقریباً رکوع نمبر 9 تک الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناحیے سے غزوہ احد کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مکے سے، یعنی 13 سال مکے میں آپ نے دعوت دی، اور پھر وہاں اس کے بعد آپ مدینے آ گئے، تو مدینے میں بھی مکے والے اور وہاں کے یہود و نصارہ آپ کو چین سے سکون سے رہنے نہ دیا، جس کے نتیجے میں مکے والوں نے چڑھائی کی اور غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر میں کفار و مشرکین کو شکست فاش ہوئی، پھر اس کے نتیجے میں ایک اور اگلے سال جنگ ہوئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، یہ احد پہاڑ کے قریب ہوئی۔ اس کی کنڈیشن یہ ہوئی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، کیونکہ یہ ثابت قدم رہے، صبر سے کام لیا، اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کرتے رہے۔ لیکن تھوڑی سی غلطی کچھ مسلمانوں سے ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے ایک خاص جگہ پر کچھ لوگوں کو کہا تھا، ایک پہاڑی کا درہ تھا کہ یہاں رہنا، اور جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ خالی مت کرنا۔ لیکن انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ غلطی کر لی کہ وہ وہاں سے اللہ کے نبی کی اجازت سے پہلے ہٹ گئے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے اور تمام مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، تو اس لیے جو ہے انہیں یہ کہہ دیا گیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم غزوہ احد میں کیوں ناکام ہوئے؟ آخر اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، انہوں نے جو فرما برداری کے لیے کہا تھا اس کو تم نے پاس و لحاظ اس کا نہیں کیا، اس لیے ایسا معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 5 میں سود کی حرمت کا بیان ہے، ابتدائی سطح پر کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس کی پہلی شکل کو حرام قرار دیا جسے سود مرکب کہتے ہیں، کہ سود آئے اور پھر اس پر سود لینا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کل پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ کہ سورۃ البقرہ میں سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جو ہے بالکل قیامت تک جائز نہیں ہے سود کی کوئی شکل۔ اور یہاں بھی جو ہے غزوہ احد پر ایک سرسری نگاہ اور اس پر تبصرہ ہے۔ پھر اہل ایمان کو کچھ ہدایات ہیں،
پھر براہ راست اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ تم اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف آگے بڑھو جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کون ہے، پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ پھر رکوع نمبر 6 میں رسول کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اگر وہ اس دنیا میں نہ رہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، اس کا بیان ہے۔ اور یہ بتانے کی کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، گویا یہ ہمیں انڈائریکٹلی سمجھایا گیا ہے کہ اصل رسول کا مشن ہے، رسول بھی ہے، رسول سے محبت، ان سے عقیدت، ان کی عظمت، ان پر ایمان یقیناً ضروری ہے، لیکن رسول کے نہ رہنے پر بھی وہ عظمت باقی رہنی چاہیے، وہ عقیدت باقی رہنی چاہیے، ان کے مشن سے محبت باقی رہنی چاہیے، اور ان کے مشن پر جو ہے جم کر اس کی تبلیغ اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اصل اللہ والے جسے ربیون قرآن نے کہا ہے وہ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد میں فتح جو ہے وہ شکست میں کس طرح تبدیل ہوئی اس پر ہے، اور امیر کی اطاعت کتنی لازمی شے ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے، اس کی اہمیت کو درشایا گیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائدانہ صفات تھیں کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی جماعت کیسے تشکیل دی اور پھر دنیا کا سب سے بڑا انقلاب کس طرح برپا کیا، وہ اس کا بیان ہے، جس کو انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس میں آپ کی نرمی کو دخل ہے۔ صحابہ سے تھوڑی سی خلاف ورزی ہو گئی حکم کی، اس کے باوجود پھر آپ نے ان کے لیے معافی کا اعلان اور اللہ سے مغفرت چاہی، پھر ان سے مشورہ کیا، مشاورت ان سے جاری رکھی۔ اس سے مشورے کی اہمیت کو بھی پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے ہمیں، اور اس سے ایک سرسری نگاہ پڑتی ہے۔ پھر توکل کیا ہے، توکل اگر کر لے انسان تو پھر اس پر جم جانا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر رسول کی بعثت مسلمانوں پر ایک خاص انعام ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ رسول کی جو بعثت ہوئی ہے وہ ہم پر احسان ہے، تو رسول نے جو انقلاب برپا کیا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اصل یہ ہے کہ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑا جائے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کو سنایا لوگوں پر، قرآن کو پیش کیا، قرآن کی سطح پر سب کو جوڑا، اور حکمت کی، کتاب کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا۔ اگر آج ہمیں بھی کوئی انقلاب برپا کرنا ہم چاہتے ہیں، سماج میں کوئی سدھار لانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں کوئی بڑا کام ہم کر سکیں، تو ہمیں بھی یہ فارمولہ اپنانا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو، یعنی قرآن مجید کو بنیاد بنا کر کام کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہی لوگوں کو سکھانی چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کے اندر اصلاح اور لوگوں کے اندر سدھار کا ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جائے تو پھر اس قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا جائے، فرد کی سطح پر ان کا تزکیہ ہو، اور ان کو بنایا اور سنوارا جائے۔ جب تک کہ کوئی جماعت اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوگی وہ کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتی۔ کوئی امت اگر اندر سے اسٹرانگ نہ ہو تو کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 9 میں صحابہ اکرام کی تعریف ہے کہ کس طرح شکست کے بعد اتنی بڑی چوٹ پڑی تھی غزوہ احد میں، لیکن پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جاؤ پھر پیچھا کرو، تو فوراً پیچھا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بلکہ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بڑے مضبوط ہیں، ان کے پیچھے کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ببانگ دہل کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے،
ہم تو اللہ کی مدد سے اس کے بھروسے پر یہ جہاد یہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک اور خاص بات بتائی گئی ہے کہ یہ ڈرنے ڈرانے کا جو عمل ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو وسوسے ڈالتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو بار بار ڈراتا رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان گناہوں میں لت پت ہو وہ ڈرتا بہت ہے، لیکن جو ایمان پر مضبوط ہو، ثابت قدم ہو، اسے ڈر نہیں لگتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ رکو نمبر 10 میں اہل کتاب کے بہت سے جرائم کا ذکر ہے، پھر موت کا ذکر ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مرنا تو سب کو ہے، اتنی سی بات سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ ثم الینا ترجعون، تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایک ایک اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر یاد رکھو کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ اصل کامیاب ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے لَتُبْلَوُنَّ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مال، تمہارے جان، اور تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، تمہیں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہوگی، یہاں ثابت قدم رہنا، جم جانا، یہ تم سے اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 187، جس میں اہل کتاب سے ایک خاص میثاق، ایک خاص عہد لیا گیا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب اللہ کا پیغام آ چکا ہے اسے چھپا کر مت رکھو، اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہ اللہ کا کلام سب کے لیے ہے، سب کے سامنے بیان کرو۔ لیکن ان کی روش یہ رہی کہ انہوں نے چھپا لیا اور اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ان پر پڑ گئی۔ تو آج گویا یہ آیت ہم سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اے ایمان والو، تم سے بھی یہ اللہ نے عہد لیا ہے کہ جو قرآن، جو اللہ کی کتاب تمہارے پاس آئی ہے اس پر خود بھی عمل کرو اور اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو۔ بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے بلغوا عنی ولو آیتن، کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچ جائے تو اس کی تبلیغ کر دو، اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ حکم پس پش ڈال دیا اور یہود کی روش اختیار کر لی، اور ہم نے اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہر زبان میں، انسان جس جس زبان کو بولتے سمجھتے ہیں ان تمام زبانوں میں اس قرآن کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار، ہم نے تیرے کلام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا، ہم نے یہود کی طرح چھپایا نہیں تھا۔ پھر یہیں ایک اور مسئلہ بیان ہوا ہے کہ لوگ جو کام خود نہیں کرتے کسی اور کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، اس میں وہ وَيُرِيدُونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کی تعریف کی جائے، یعنی کریڈٹ لینے کا مسئلہ۔ یہود کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ تھی، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ جو عمل خود نہیں کرتے اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے۔ آج امت مسلمہ کے بھی بہت سے افراد کا اور بہت سی جماعتوں کا میں نام نہیں لوں گا، یا یہ کہ کسی کی طرف میں طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک عمومی بیان ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو عمل خود نہیں کرتے ہیں کسی اور کے ذریعے سے ہو جائے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے،
کیونکہ اللہ کی نظر میں تو وہی اجر کا مستحق ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کریڈٹ اپنے نام لینے لگتے ہیں، اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا کی شہرت اور اس کی عزت کے لیے، اس کے نام و نمود کے لیے ہم یہ کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا وبال ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک پورا رکوع تو ہے جو ہے تقریباً 11 نمبر رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اس پر ایمان کی دولت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، خاص طور سے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں پر غور و فکر کرو، سمجھو اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ جب کائنات میں غور و فکر کرو گے معلوم یہ ہوگا کہ اتنی عظیم عظیم چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور بالکل انمول چیزیں ہیں، تو ان انمول چیزوں کے مقابلے میں خدا کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی دل میں بیٹھے گی اور پھر دل سے اس کی حمد و ثنا نکلے گی، اس کی عظمت کے بول نکلیں گے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ پھر گویا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اہل ایمان کو 3 نکاتی ایک فارمولہ بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی ان 3 نکاتی فارمولے پر چلنے پر ملے گی۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ 4 چیزیں ہیں کہ صبر کرو، استقامت جم جاؤ، ورابطوا ڈٹ جاؤ، باہم مربوط ہو جاؤ، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، یعنی اتفاق و اتحاد پیدا کر لو، اور جو کچھ تکلیفیں پریشانی آ رہی ہیں اس پر صبر سے کام لو، اور جو مشن، جو مقصد شروع کیا ہے تم نے کہ پوری انسانیت کو اللہ کے پیغام کو پہنچانا، ان تک اللہ کا دین پہنچانا، ان پر اتمام حجت کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، جو کچھ بھی تم نے عزم کیا ہے اس پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور لیکن یاد رہے کہ یہ اجتماعی کاموں کے ساتھ ساتھ تمہارا انفرادی عمل یہ بھی رہے کہ تمہارے دل میں تقویٰ ہو، ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں جو ہے وہ سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے ہم سورہ نساء پڑھیں گے۔ سورہ نساء جو مدنی صورت ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سورہ نساء بڑی اہم آیت ہے، اس میں بڑی اہم صورت ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ النساء محبرۃ، کہ یہ قرآن مجید میں 4 چاند لگا دینے والی صورت ہے، قرآن مجید کو سجا دینے والی صورت ہے، یعنی اس کی ایک ایک آیات، ایک ایک احکامات ایسے روشن ہیں کہ قرآن میں 4 چاند لگ جاتا ہے اس سے۔ اس کے پہلے رکوع میں، جس کو ہم 12 نمبر رکوع چوتھے پارے کا کہہ سکتے ہیں، انسانی مساوات اور اس کی وحدت کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ پھر اس کے بعد خواتین اور یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین ہے۔ مردوں کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ پھر وراثت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے عورتیں وراثت میں، آج بھی دیگر مذاہب میں بہت سے مذاہب ایسے ہیں، بہت سے سماج میں ایسا رواج ہے کہ وہاں عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، تو اسلام نے عورتوں کو بھی وراثت میں ایک حصے دار بنایا ہے، اس کا حصہ متعین کیا ہے وہ ادا کرنے کی۔ پھر عورتوں کے جو مہر ہوا کرتے ہیں اس کو ادا کرنے کی تلقین ہے۔ یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ، اس کی تلقین ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 میں وراثت کے احکامات بڑی تفصیل سے آئے ہوئے ہیں۔ وراثت کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے کوچ کر جائے، اسے موت آ جائے، تو جو کچھ بھی وہ اپنے ورثے میں مال و دولت چھوڑتا ہے وہ اس کے وارثین میں، اس کے پیچھے رہ جانے والے افراد خانہ میں تقسیم ہوا کرتے ہیں کہ بیوی کو کتنا، بیٹے کو کتنا،
بیٹی کو کتنا، ماں کو کتنا، باپ کو کتنا، یہ سب تمام لوگوں کو حصے تقسیم کیے گئے ہیں، اور تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو آپ قرآن مجید کی یہ آیات دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس وراثت کے عمل کو بروئے کار لائے، اس پر عمل کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے سورگ ہے، جنت ہے، اور جو اس حکم کو چھوڑ دے اور اس کو بروئے کار نہ لائے، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کی وعید ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام نے خاص طور سے عورتوں کو اور بچیوں کو وراثت میں حق دیا ہے جو کہیں اور نہیں دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں وراثت کی کوئی شکل تھی ہی نہیں، اس کا بدل یہاں جہیز بنا لیا گیا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان بھی جہیز کو اپنائے ہوئے ہے اور وراثت بہت کم ادا کرتا ہے، لیکن اسلام کی روح یہ ہے کہ وراثت کو ادا کیا جائے اور جہیز بالکل نہ لیا جائے، نہ دیا جائے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہیز کی لعنت کو اپنے سماج سے، اپنے خاص طور سے ہندوستانی سماج سے ختم کریں، مسلم سماج سے بھی اور نان مسلم سماج سے بھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہزاروں بچیاں ہر سال موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، یا انہیں جلا دیا جاتا ہے، یا وہ خودکشی کر لیتی ہیں، یا بہت سے ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، سماج میں بے راہ روی پھیل رہی ہے، وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں جہیز کی لعنت کو ختم کرنا چاہیے، اس کی جگہ وراثت کو رواج دینا چاہیے کہ باپ کے ورثے میں، باپ کے مال و جائیداد میں جس طرح لڑکوں کو حق ہے، اسی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہے۔ ہم اپنی لڑکیوں کو باقاعدہ اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں حصہ دیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان کے لیے متعین کر دیا ہے، اس کی تفصیلات آپ علماء اکرام سے معلوم کر لیں۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں جنسی بے راہ روی کی ممانعت آئی ہے کہ جنسی بے راہ روی یعنی زنا ہے، یا یہ کہ ہم جنسی کا عمل ہے، یعنی مرد و عورت جو بے راہ روی اختیار کریں اس کو زنا کہتے ہیں، اور مرد مرد یا عورتیں جو آپس میں بے راہ روی یا جنسی میل ملاپ کریں، یہ اور بڑا گناہ ہے، اس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ ایک پوری قوم گزری ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے یہاں یہ بیماری تھی ہم جنسی کی۔ تو اس ہم جنسی کی جو بیماری تھی، یہ جو پاپ ان کے یہاں پل رہا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے نکیر کی، ان کو روکا۔ جب وہ باز نہیں آئے تو ان پر اتنا سخت عذاب آیا کہ شاید پوری تاریخ انسانی میں اتنا سخت عذاب کسی پر نہیں آیا تھا۔ ان کا عذاب یہ ہوا کہ ان پر پتھروں سے بارش، آسمان سے پتھروں سے بارش کی گئی، اور ان کی پوری بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ آج جو ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، بحر میت، وہ انہی کی بستیوں کا نشان ہے۔ آج اس سمندر کی حالت یہ ہے کہ وہاں کوئی جاندار اس میں نہیں پل سکتا۔ عام طور پہ پانیوں میں جاندار پلتے ہیں، لیکن وہاں نہیں پل سکتا ہے۔ کیوں وہاں نہیں جی سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک عذاب کی نشانی ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم جنسی کو ایک جواز کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ خود ہمارے ملک میں ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں، بین الاقوامی قانون ایسی اجازتیں دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دیگر انسانی بھائیوں کو، یا کچھ یہودی بھائیوں کو، کچھ عیسائی بھائیوں کو، کچھ ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر اس طرح کی سماجی برائیوں کا مقابلہ کریں اور سماج سے ایسی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اسی طرح نحوست ہمارے لیے بھی ہے جس طرح دوسروں کے لیے ہے، یا اسی طرح دوسروں کے لیے بھی نحوست ہے اور ان پر عذاب آنے کا ڈر ہے جس طرح ہم پر عذاب آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جب کسی سماج میں کوئی برائی ہوتی ہے اور اس سماج کے اچھے لوگ اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اچھے لوگوں کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔
ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا کہ فلاں بستی میں بہت پاپ ہو رہے ہیں، بہت گناہ ہو رہے ہیں، اس کو جا کر ہلاک کر دو، اس کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبریل آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس بستی میں اللہ کا ایک بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، اور ایسی عبادت کر رہا ہے، ایسی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ جا کر کے اللہ کو یہ ماجرا سنایا کہ پروردگار وہاں تو ایک ایسا بھی بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طیش آیا، غضب آیا۔ اللہ نے کہا اقلب علیہ وعلیہم، پہلے اس بندے پر جا کر کے اس بستی کو پلٹو، بعد میں دوسروں پر پلٹنا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ اس سماج میں برائیاں ہوتی رہیں گی، زنا ہوتا رہے گا اور بے راہ روی آگے بڑھتی رہے گی، ہم جنسی کا یہ گندا کھیل کھیلا جاتا رہے گا اور اس کو قانونی جواز دیا جاتا رہے گا، اور پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو مسلمانوں تم بھی نہیں بچو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے ذمہ یہ دیا ہے کہ تم سماج سے اس برائی کو دور کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سماج سے ہر برائی کو ختم کرنے کی طاقت بھی دے، ہمت بھی دے، جذبہ بھی دے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں 14 نمبر رکوع میں چونکہ گنہگاروں کا بیان تھا کہ یہ جو لوگ بھی زنا کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لے فوراً، یعنی گناہ ان سے بھولے میں ہو گئی یا وقتی جذبات نے جو ہے وہ خطا کر دیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو ان پر لازم ہے کہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ اگر فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیں تو کہا گیا ہے کہ کہ اللہ پر لازم ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لیں، اور اللہ قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اور یہ توبہ جلد از جلد کر لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو گناہ در گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہوں پر ہٹ دھرمی کرتے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ موت آ جائے تو موت کے وقت کہتے ہیں ہائے توبہ ہائے توبہ، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے تمام انسانوں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، شراب پیتے ہیں، جوا کرتے ہیں، کسی کا مال ناحق کھاتے ہیں، جو بھی پاپ کرتے ہیں، انہیں میں آج یہ دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب اللہ کے حضور توبہ کریں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ توبہ اسی بات کا نام ہے کہ جو کچھ ہم سے گناہ ہو چکا ہے، پاپ ہو چکا ہے، اس پر ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ اس گناہ کو، اس پاپ کو کبھی نہ کرنے کا عہد کریں، اور سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اس رمضان المبارک میں معاف فرمائے اور ان کو حسنات میں، نیکیوں میں مبدل فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی رکوع میں اخیر میں عورتوں کے کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر بیجا ظلم نہ ڈھاؤ، اور جو آخری رکوع ہے جو چوتھے پارے سے شروع ہو کر 5ویں پارے کے پہلے صفحے میں ختم ہوتا ہے، یعنی رکوع نمبر 15، وہ جو ہے بڑا اہم اس لحاظ سے ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عورتوں کی فہرست بنا دی ہے جن سے کوئی انسان نکاح نہیں کر سکتا، یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کی پوری فہرست بیان کر دی ہے۔ آپ حضرات قرآن مجید کی آیت نمبر 23 سے 25 تک بہت اچھی طرح خود قرآن مجید نے ایک ہی جگہ بیان فرما دیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھے رکوع کے مکمل 15 رکوع، چوتھے پارے کے مکمل 15 رکوع تھے، جس کا ہم نے ایک سرسری جائزہ لیا۔ جو کچھ اللہ نے توفیق دی میں اسے آپ کے سامنے واضح کر سکا، بیان کر سکا۔ اب آئیے کچھ اہم آیات کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک مکمل گویا رکوع کا مطالعہ کریں گے جو آیت نمبر 102 سے لے کر 104 تک
یا کہیے کہ 110 تک اس کے مضامین پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں اہل ایمان سے براہ راست خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ ایمان والو سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی یہ استحضار رہے کہ ہر لمحے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحے سن رہا ہے، ہر لمحے تم اللہ کی نظر میں ہو، اس سے چھپ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھو کہ ایمان اور اسلام پر باقی رہنا موت تک، موت تمہیں نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو اور اسلام پر رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم سب تھام لو اور متحد ہو جاؤ، اور آپس میں اختلاف و انتشار مت کرو، تفرقے بازی مت کرو۔ یہ اللہ کا خاص حکم ہے۔ ایمان والو، گویا انفرادی حکم یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں، اللہ سے ہر لمحے ڈرتے رہیں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر پوری امت جو ہے اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ قرآن ہی وہ شے ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے پوری امت اگر آج چاہے کہ قرآن پر جمع ہو جائے، اسی پر متحد ہو جائے تو متحد ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ یاد کرو اس نعمت کو، یعنی صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپس میں کتنے منتشر تھے، کتنے آپسی اختلاف و انتشار تھے، اوس و خزرج کا اور پھر آپس کے قبائل کا، لیکن پھر کس طرح شیر و شکر ہو گئے، کس طرح متحد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور پھر ہمیں گویا یہ دو حکم ہو گیا، یہ دو داخلی حکم ہے، گویا داخلی عمل ہے کہ ہم اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر خارجی یہ ہے کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ اس آیت کو لے کر علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے، لیکن فرض کفایہ سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کر لیں گے اور آپ نے سوچا کہ ہم کر لیں گے، چونکہ فرض کفایہ ہی ہے، اور پوری امت اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ تھا کہ ایک جماعت ہر لمحے، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں ایسی ضرور ہوتی جو برائیوں سے روکتی اور بھلائیوں کا حکم کرتی۔ اور جانتے ہو کہ سب سے بڑی برائی کفر و شرک ہے اور سب سے بڑی بھلائی ایمان ہے۔ تو آج امت مسلمہ پر لازم ہے کہ ان کے درمیان ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں، پوری دنیا میں ایک ایسی جماعت ہر جگہ ہو جو سارے انسانوں کو کفر و شرک سے روکے، تمام برائیوں سے روکے، اور ایمان و اسلام کی دعوت دے اور تمام بھلائیوں کی دعوت دے۔ اور جب تک یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، پوری امت گنہگار ہے۔ فرض کفایہ ہی اگر تسلیم کر لیں تو پھر یاد رکھیے کہ دعوت آج ہم پر فرض کفایہ ہی صحیح تو کم سے کم ہر بستی میں ایک جماعت تو ہونی چاہیے۔ غور کیجئے ہندوستان میں کون سی جماعت کام کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے۔ جب نہیں کر رہی ہے تو یہ فرض کفایہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اور جب ادا نہیں ہو رہا ہے تو گنہگار کون ہے؟ صرف میں نہیں ہوں، صرف آپ نہیں ہیں، پوری امت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج لازم ہے ہم پر کہ ہر بستی، ہر شہر، ہر علاقے میں ایک جماعت تشکیل دیں جو لوگوں کو کفر و شرک سے اور ہر طرح کی برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے اور بھلائیوں کا حکم کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر ایک اور آیت نمبر 110 نہیں، اسی میں بلکہ 104 میں ایک بہت اہم حکم ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو تفرقہ بازی کرتے ہیں یا جنہوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جاؤ۔ اور پھر
آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کا مقام، اس کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ تمہیں تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا۔ تمہاری حیثیت سب سے ٹاپ امت کی ہے، لیکن تمہارا مشن بھی سب سے اونچا ہے۔ تمہارا مشن یہ ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں ساری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم ساری انسانیت کو خیر کی دعوت دو گے اور برائیوں سے روکو گے، انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرو گے۔ اب آئیے ہم آیت نمبر 159 اور 160 پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا چند خصوصیات کا بیان ہے اور آپ کو کچھ ہدایات دی گئی ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کو خالص اللہ کی طرف سے یہ نرمی، یہ رحمت دستیاب ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ نرم خو ہیں، آپ رحم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترشرو ہوتے اور سخت دل کے ہوتے تو پھر یہ سب کے سب لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب کے سب دور ہو جاتے۔ گویا آج ہمیں بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر تم کسی جماعت کے امیر ہو، کسی کارواں کے میر ہو اور تم قیادت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر نبی کی یہ صفات ہونی چاہیے کہ تم نرم دل ہو، اچھی گفتگو کرنے والے ہو، نرم خو ہو، ترش خو نہ ہو، ورنہ یہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہدایات دی گئی ہیں اللہ کے نبی کو وہ کتنی اہم ہیں کہ فاعف عنہم۔ غور کیجئے کب کا واقعہ ہے؟ غزوہ احد میں جو فتح شکست میں بدل گئی ہے، چند صحابہ کی غلطیوں یا یہ کہیے کہ چند صحابہ کی اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملے، کسی بھی معاملے کے بارے میں ان سے مشورہ کیجئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، وہ صحابہ جن سے غلطی ہوئی ہے ان سے مشورے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں میں مشورہ نہیں کرتے، اپنے مخلص ساتھیوں سے بھی مشورہ نہیں کرتے۔ تو کسی بھی امیر جماعت کے لیے، امیر کارواں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ہدایات پر عمل کرے۔ اس میں اہم چیز ہے مشورہ۔ اگر کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، کسی انقلابی جماعت کی تشکیل دینے کی نوبت ہے تو اس میں اہم چیز ہے مشاورت۔ اگر مشاورت نہیں ہے تو گویا اس جماعت کی روح نکل چکی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے مشاورت کی بات کی جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر وہ امیر جماعت پھر مشورے کے بعد کسی چیز کا طے کر لے، طے ہو جائے، تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھے، پھر پس و پیش نہ ہو، پھر کسی طرح کی تنگی دل میں نہ رکھے، اور یاد رکھے کہ اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہیں مدد دے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہیں شکست سے دوچار کرنا چاہے تو پھر کون ہے جو تمہیں شکست سے بچا سکتا ہے؟ یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد آئیے جو ہے آیت نمبر 185 پڑھتے ہیں، بلکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور آگے آئیے رکوع نمبر 11 تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ساری زمین و آسمان کی بادشاہت، وہی ہے پروردگار، یہ ہے اللہ کا تعارف۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کے پیدائش میں، دن و رات کے آنے جانے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اولی الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں۔ کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹے بھی، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوتے ہیں تو مگن ہوتے ہیں اپنی اللہ کی یاد میں، اپنے پروردگار کی یاد میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان، یہ زمین کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ذرہ ذرہ بھی بیکار بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو اے انسانوں ذرا غور کرو، کیا تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ غور کرو، آخر اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس دھرتی پر آنے کا؟ اور پھر یہاں سے جائیں گے تو ہمارا پروردگار ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں ہم نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد تم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ جب کائنات کا ذرہ ذرہ بے مقصد نہیں ہے تو اشرف المخلوقات، سب سے مہان مخلوق جسے ہم انسان کہتے ہیں، وہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ مقصد کے تحت ہے یہ انسان۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد، ایک ادیش متعین کریں۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام انسانوں کو، تمام بندوں کو اپنے کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں یاد رکھو، ہم اس دھرتی پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچان کر، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو محسوس کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی اپاسنا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ اور پھر جو ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے پروردگار ہم نے جب کسی پکارنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ اے انسانوں، اگر آج تمہیں کوئی پکارتا ہے، کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، اس کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، تو مان لو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور پھر کہو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت دے، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پروردگار جو کچھ تو نے اپنے رسولوں پر وعدہ کیا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک دن قیامت آئے گی جب پوری کائنات کے انسان خدا کے حضور حاضر ہوں گے، وہاں پھر رسوائی ہوگی اگر ہم نے اللہ کو، اس کے احکامات کو، اپنے پروردگار کو، اس کے احکامات کو نہیں مانا ہے۔ تو اس رسوائی سے بچنا ہے تو آج ایک اللہ پر ایمان لا کر اس کے احکامات پر عمل کرو، اور جن جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے اس سے رکو، اور یہ دعا کرو اس سے، انک لا تخلف المیعاد، اے پروردگار تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ پھر انہی لوگوں کے لیے، ایسے نیک لوگوں کے لیے جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے مقصد حیات کو پا لیتے ہیں، اللہ کے دین کے داعیوں پر کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور آگے بڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ فاستجاب لهم ربهم، کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی، اللہ نے ان کی سن لی۔ یاد رہے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آئیے ہم اللہ کے حضور دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، راتوں کو دعائیں کریں، دن میں دعائیں کریں، افطاری کے وقت دعائیں کریں، پھر اللہ سنے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی جائے گی فاستجاب لهم ربهم۔ اب آئیے اس کے بعد ہم سورہ نساء پڑھتے ہیں۔
سورہ نساء کی پہلی آیت میں سارے انسانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ پہلی بات، یہاں مخاطب سارے انسان ہیں، گویا یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ حکم سارے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ احکامات، یہ آیتیں سارے انسانوں تک پہنچائیں، ان سے کہیں کہ تم بھی اپنے رب سے ڈرو، میرے رب سے نہیں، میرے اللہ سے نہیں، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے۔ ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے اللہ ایسے ہیں، میرے اللہ کو مان لو، میرے پر نہیں۔ دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ سامنے والے کو کہا جائے، اسلام کو، اللہ کی دعوت کو اس کی چیز بنا کر پیش کی جائے کہ یہ اللہ وہ ہے جو تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، اس کو تسلیم کر لو، اس سے ڈرو، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ پوری انسانی وحدت کا فارمولہ بیان کر دیا کہ تمام انسانوں کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے۔ اس لیے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، سارے انسانوں کو آپس میں متحد رہنا چاہیے۔ انسان ہے، انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں متحد رہیں۔ یہ ایک درس ہے قرآن کا، ایک سبق ہے، ایک سندیش ہے ساری انسانیت کے نام۔ اور اس کے بعد ایک آخری آیت ہم پڑھتے ہیں کہ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ بے شک اللہ پر توبہ ہے، توبہ قبول کرنا ہے، یعنی اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو لا علمی میں گناہ کر لیتے ہیں، یا یہ کہ وقتی کسی اندیشے کی بنا پر یا کسی جذباتی اس میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ جو لوگ گناہ مسلسل کرتے ہیں، ہٹ دھرمی پر ہٹ دھرمی کرتے جاتے ہیں اور گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور موت تک توبہ نہیں کرتے، موت کے وقت توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گویا کچھ خاص آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ خلاصے کلام یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے ایمان والو، کہیں یا اہل الکتاب کہا، کہیں یا بنی اسرائیل کہا ہے، کہیں یا ایھا الناس کہا ہے۔ تو یہ الگ الگ آیات ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مسلمان خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور تمام انسانی بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ تو اس لیے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ قرآن کا پیغام ہے، اس کو آپ خود بھی سنیں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں اور تمام انسانیت تک اس کو شیئر کرنے، پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ اللہ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔